أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصير المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، قاتلهم الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ اور 27ویں شب، جو کہ عالم اسلام اسے بہت زیادہ خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور اس کو بہت زیادہ عبادتوں سے مناتا ہے. اور اپنی مساجدوں میں آج ختم القرآن بھی ہوتا ہے بہت ساری مساجدوں میں، اور ختم القرآن کے بعد پھر عبادتوں کا سلسلہ چلتا ہے، وہ صبح سحری تک چلتا ہے. صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے رب کو منانا، اپنے رب کے آگے حاضر ہونا
اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور آج رات کے حوالے سے ہم نے بہت سارے علماء کرام سے سنا، جیسے کہ یہ بہت معروف کہ جس نے اس رات عبادت کی ایمان اور اخلاص کے ساتھ تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج رات کتنی بڑی عظیم رات ہے۔ اگر آج کی رات اپنے رب سے اپنے گناہوں کی اگر توبہ کریں تو ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی یہ بہت عظیم رات، اور اللہ پاک آج کی رات بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بلکہ تمام عبادتوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے، اور رب کا راضی ہو جانا یہ ہماری کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے رب کو راضی کرنا، ایسے راضی کرنا جیسے ایک بچہ اپنے ماں کو راضی کرتا ہے، رو رو کے اپنی بات کو منواتا ہے۔ تو آج کی رات اللہ پاک ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا رب اگر ہم سے راضی ہو گیا تو پھر تو آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ میٹرو ون نیوز کی خوبصورت نشریات کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی خوبصورت آیات سے ہوا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کو میزبان شہزاد سعیدی، اور ہمارا ٹرانسمیشن کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، اور سیگمنٹ ہمارا ہوگا انشاءاللہ قصص الانبیاء کا، جو کہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب، آج تعارف بھی نہیں کروا سکا میں، ظاہر ہے ہمیں اسٹارٹنگ میں ایک وقفہ لینا تھا۔ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب الحمدللہ جانتے ہیں مجھے لوگ۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، جزاک کہ اللہ۔ آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ماشاءاللہ، اور اللہ پاک آپ کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین، دعائیں کیا کریں۔ ہمارے ساتھ معروف ناز خواہ جناب حمزہ علی قادری صاحب بھی موجود، جو کہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا ادارہ ہے ہمارے مفتی غلام غوث بغدادی صاحب کا، نور حمزہ، کیا بات، گلشن معمار میں ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کو چاہیے اس طرح کام کریں۔ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ابشیٹ کرتا ہوں جناب معروف ناز خواہ جناب عظیم بھائی ہمارے پاس موجود، جو کہ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ جناب الحاج سعید ہاشمی صاحب ان کے بھتیجے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت آپ رہے ہیں محفلوں میں، اور آج آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ رمضان کیسا گزرا؟ اللہ کا شکر ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا گزر گیا۔ ہاں، چند ساتیں رہ گئی ہیں، ہاں، اللہ تعالیٰ وہ بھی عافیت کے ساتھ گزر جائیں گی۔ آمین آمین آمین۔ معروف قاری القرآن جناب قاری اسامہ رحمانی، قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج تو ختم القرآن بھی ہوگا آپ کی مسجد میں؟ الحمدللہ آج ختم قرآن ہے تراویح کا، تو اکثر مساجد میں الحمدللہ قرآن کی اختتام ہوتا ہے، تکبیر ہوتی ہے تراویح کے اندر، تو بس اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، اور اس رمضان 27 روزہ ماشاءاللہ پڑھا آپ نے۔ واہ 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 واہ۔ تراویح کا انعقاد ہوا الحمدللہ۔ قاری صاحب کس طرح تیاری کرتے ہیں اس کی؟ قرآن پاک کی رمضان سے پہلے تیاری ہوتی ہے؟ رمضان سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے پورے سال ہی ویسے پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اکثر جو اہتمام ہوتا ہے وہ رمضان سے پہلے ہی ہوتا ہے، شعبان کے مہینے میں، رجب کے مہینے کے بعد جب شعبان شروع ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے پھر رمضان شریف کی تیاریاں، قرآن پاک پڑھنا، پھر اس کا دور وغیرہ شروع ہو جاتا ہے تراویح کی۔ تو بس یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک آپ نے حفظ کیا، اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے تقریباً حفظ کیے ہوئے تقریباً آج 14-15 سال ہو گئے الحمدللہ۔ 14-15 سال ہو گئے۔ آپ کی شادی کو؟ شادی کے 2 سال ہوئے۔ 2 سال، شادی سے پہلے ہی ماشاءاللہ 2006 میں میں نے حفظ کیا تھا الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور 2006 سے پڑھا رہے ہیں آپ تراویح؟ 6 سے لگاتار الحمدللہ اسی فیلڈ میں سے وابستہ ہے۔ بھابھی کو پڑھایا ماشاءاللہ سے باہر آپ نے؟ نہیں میں نے خیر نہیں پڑھا ہے، اور پہلے سے پڑھی ہوئی تھی؟ ہاں ماشاءاللہ، اور حافظ ہے ماشاءاللہ؟ حافظ نہیں ہے، ناظرہ پڑھی ہوئی۔ اچھا یہ اکثر قاری حضرات ائمہ اکرام کی غلطیاں نکالتے ہیں کہ بھائی تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اپنی بیویوں کا بھی قرآن ٹھیک کراتے ہیں تلفظ کے ساتھ؟ تو بھابھی قواعد کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے ویسے؟ قواعد کے ساتھ جی پڑھی ہے الحمدللہ، لیکن اکثر یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بہت سارے میں نے دیکھا، بہت سب کا نام ہی لوں گا، قرآن تھوڑا کمزور ہوتا ہے، غلط پڑھتے ہیں قرآن نا کی تجوید جو ہے نا وہ بڑے مخارج سے اس میں بڑے کمزور، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتے ہمارے جو مسلک کے اندر ہے نا یہ بہت کمزور ہے، تو اس پہ تھوڑی محنت کرنی ہمارے مسلک کے اندر یہ انہوں نے فوکس کر دیے۔ تو یہ باقی تو اچھا مجھے بتائیں میرا کچھ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ میں جو پڑھتا ہوں نہیں آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اچھا چلو شکر اللہ۔ بھابھی کا بتائیں، بھابھی کا نہیں وہ ان کا صحیح ہے ماشاءاللہ، کا صحیح ہے الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قواعد و ضوابط سب بہتر ہیں؟
ان کو یہ تلفظات کیسے سمجھائیں گے، مخارج کیسے سمجھائیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ فیلڈ سے ہٹ گیا نا، جو بندہ فیلڈ میں ہوتا ہے تو اس کو پھر سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مفتی ہے، کوئی عالم ہے، یا کوئی حافظ ہے، حافظ بھی اگر حافظ بھی میں نے دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن تجوید سے نہیں پڑھتے۔ قاری صاحب اگر ہمیں ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا حفظ کرنا تو دیکھیں آسان ہے، آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن کو آپ حفظ کر کے بھول جائیں تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ علامہ صاحب آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں، حدیث ہے، بڑی سخت وعید ہے۔ لیکن قرآن آج کل تو یہ ٹرینڈ چل گیا کہ میرے بچے نے حفظ کیا تو اس کے بچے نے بھی حفظ کر لیا، ایک دوسرے سے مقابلے بازی ہو رہی ہے۔ لیکن اصل مقصد حفظ کرنا نہیں ہے، اصل تجوید اصل ہے قرآن کو تجوید سے پڑھنا۔ بھلے آپ حفظ نہ کریں، حفظ کرنا فرض نہیں، لیکن تجوید سے پڑھنا قرآن کو واجب ہے۔ واجب ہے جی، جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہے۔ حفظ کرنا وہ نہیں ہے، حفظ کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ بتائیں، جو بچہ حافظ قرآن ہوگا وہ اپنے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ فضیلت بتا دیں اس پہ۔ یہ فضیلت وہ اپنے خاندان کے 10 افراد، اپنے خاندان کے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، واہ 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 واہ، اور اسی طرح اس کے والدین کو جو ہے یہ چاند جیسا چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر حافظ کے ساتھ ساتھ اس کو عالم بنا دیا جائے تو وہ 72 ایسے افراد جو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو لے کے وہ جو ہے جنت میں۔ واہ 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 واہ، اس لیے میں نے قاری صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ عالم کورس بھی کر لیں۔ کر لیں گے، اگر شادی نہ ہوئی ہوتی تو کر لیتے۔ اچھا قاری صاحب، یہ قاری صاحب لوگوں کو پڑھانا بڑا آسان ہے نا، اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو پڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ صحیح ہے، اپنے گھر کے اندر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارا تو الحمدللہ ماحول ہی ایسا ہے، ہمارا الحمدللہ بچپن سے ہی ہمارے ابو بھی حافظ ہے، چچا بھی ہمارے حافظ تھے، امام تھے، مسجد کے امام تھے الحمدللہ۔ مسجد کے امام تھے؟ جی جی، مسجد کے امام تھے ہمارے۔ یہ تو حافظ سوسائٹی بنا لیں گے تو آپ تو پھر ہماری طرح آزمائش سے گزرتے ہوئے آئے 20 ہیں۔ سال الحمدللہ انہوں نے امامت بھی کری، تراویح بھی پڑھاتے تھے۔ کس نے؟ آپ کی دادا نے؟ حافظ نہیں، ہمارے چچا تھے حافظ ایاز، ان کا انتقال ہوا ریسنٹلی 2016 کے اندر۔ اللہ پاک درجات بڑا اچھے، بہت مسجد کے امام بھی تھے، حافظ بھی تھے، تراویح بھی پڑھاتے تھے، شبینہ بھی پڑھاتے تھے، بڑی ان کی محنت۔ آج جو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں چینل پہ اسکرین پہ، ان کی بدولت ہوں۔ ان کا شوق تھا بھائی تم نے قاری بننا ہے، میں بھی بیسیکلی نعت خواں ہی تھا پہلے، واہ واہ، ان کو شوق تھا، ان کو شوق تھا نہیں تم نے قاری بننا ہے، کیا بات، لوگ بلائیں گے۔ انہوں نے پہلے سے مجھے تمہیں وہ مطلب ایک لالچ دیتے ہیں نا بچے کو، بھائی تم یہ کرو گے تم یہ چیز شوق دلاتے ہیں، شوق دلایا، مجھے لے کے گئے کہ وہاں لے کے گئے، بڑی سعادت، کو ثواب مل رہا ہے، انہوں نے آپ کی رہنمائی کی۔ حافظ قرآن کی بڑی سعادت، اللہ پاک ہمارے بھی گھروں سے اللہ پاک حافظ قرآن نکالے۔ جس طرح علامہ صاحب نے بتایا کہ حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ اور ظاہر سینے میں اگر قرآن پاک ہو تو پھر اس کی کیا بات ہے اور کیا اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں۔ ہمارا سیگمنٹ قصص الانبیاء، آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، ہم آج اپنے خصوصی پروگرام کے خصوصی بلکہ خاص الخاص سلسلے میں ذکر کرنے والے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ سیدنا عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب بھی حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ کا 2 مقام پر ذکر ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے نبی تھے کہ جن کو اللہ کریم نے بہت سارے کمالات عطا کیے تھے۔ ان کمالات میں سے، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا اور آپ نے انہیں زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ پر موت کو بھی طاری کیا گیا۔ 1 صدی آپ اس زمین پر آپ کی روح کو قبض کیا گیا۔ جب آپ دوبارہ آپ کی روح کو پھونکا گیا تو آتا ہے حدیث کے اندر کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں کے اندر جان آئی، آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پاؤں پہلے مردہ تھے اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اندر سانسیں آنے لگی اور آپ زندہ ہوئے۔ جیسے زندہ ہوئے تو اللہ پاک نے پوچھا، سورہ بقرہ شریف میں ہے، کم لبستہ، کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، میں 1 دن یا پھر پورا دن۔ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ صبح کے وقت یہ سلسلہ آپ کے ساتھ ہوا تھا، موت طاری ہوئی تھی، اور جب آپ کو زندہ کیا گیا تو آپ کو شام کے وقت زندہ کیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا، تورات کی ان کو تبلیغ کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ مسلط ہوا جس کو بخت نصر کہتے ہیں،
اس نے فلسطین کے علاقوں میں جنگ کا بازار گرم کیا، تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں۔ اس وقت اس کے سامنے بنی اسرائیل کے لوگوں کی 3 حالتیں ہو گئیں۔ کچھ ایسے لوگ کہ جس کو اس نے مار دیا اور ختم کر دیا، اور کچھ ایسے لوگ کہ جن کو اس نے بھگا کے فلسطین سے باہر نکال دیا، اور کچھ ایسے لوگ کہ جنہیں ان علاقوں سے بھی آگے کر دیا، یہاں تک کہ عزیر علیہ السلام تیسرے گروہ میں گرفتار ہو کر آئے۔ بخت نصر نے جب آپ کو گرفتار کیا تو اس تیسرے گروہ میں آپ تھے۔ جب وہاں سے آپ کو رہائی ملی تو آپ نکلے، اپنے دراز گوش یعنی کہ گدھے پر سوار ہوئے، اور پھر آپ بیت المقدس کے پاس گئے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا۔ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل والوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں، گوشت بکھرا ہوا ہے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بخت نصر نے ان کے مکانات کو کھنڈرات میں کیا بلکہ ہموار زمین میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کریم، ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ بس یہ کہنا تھا کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آرام کرنے کے لیے سواری سے اترے، اللہ کریم نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ 100 سال تک اسی حالت میں آپ پڑے رہے۔ قرآن کریم میں آپ کے دراز گوش یعنی گدھے کا بھی ذکر ہے کہ انظر الی حمارک، آپ کے کھانے کا بھی ذکر ہے، اور گدھے کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، گوشت کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ عزیر علیہ السلام نے جو سفر کا کھانا لیا تھا وہ بدبودار تک نہیں ہوا تھا، اسی طرح صحیح سلامت تھا۔ اسی دوران ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے فلسطین کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد دوبارہ ان کے مکانات کو تعمیر کیا، بیت المقدس کو تعمیر کیا، یہاں تک کہ 1 صدی کے بعد جب عزیر علیہ السلام کو اللہ نے زندہ کیا، پھر پوچھا، پھر آپ کے دراز گوش یعنی گدھے کو بھی آپ کے سامنے زندہ کیا گیا۔ فرمایا آپ دیکھیں اپنے دراز گوش کی طرف، ہم کیسے اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے اور پھر اس پر گوشت چڑھا دیں گے اور اس میں جان ڈال دیں گے۔ یہی ہوا کہ اس گدھے کی ہڈیوں کو جمع کیا گیا، خود بخود جمع ہوئیں، اور جمع ہونے کے بعد ان پر گوشت کو چڑھا دیا گیا۔ یوں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی جو طاقت اور قوت اللہ کے پاس ہے اس کا مشاہدہ کرایا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ مردے مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، یہ ہمارا علم الیقین ہے، مگر عزیر علیہ السلام کے سامنے زندہ کیا گیا، اس کو کہا جاتا ہے عین الیقین۔ اور اس واقعے کو اسی مقام میں بیان کیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے پر کھینچے اور ان کے ریزہ ریزہ کر کے پہاڑوں پر ڈال دیا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی پرندوں کو زندہ کیا تھا۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کو بھی عین الیقین ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام جب اللہ نے بتایا کہ آپ 1 صدی تک یہاں آپ پر موت واقع ہوئی، اسی حال میں رہے، یہاں رک کے یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو دراز گوشت تھا اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، گوشت اس کا ختم ہو گیا، آپ کا کھانا تک خراب نہیں ہوا، اور عزیر علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت رہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی جب روح قبض ہوتی ہے وہ زمین پر ہو تو سلامت رہتا ہے، وہ زمین کے اندر ہو تو سلامت رہتا ہے۔ پھر بھی آپ کو شک ہو تو آقا کریم کی سیرت کو پڑھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک زمین پر 3 دن تک موجود رہا، اور 3 دن کے بعد تدفین ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہوئے کہ میں اپنے مکان کی طرف جاتا ہوں۔ 1 صدی گزر چکی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے مکان کے قریب آئے، آپ 40 سال کی عمر میں آپ نے انتقال کیا، اور جب آپ 1 صدی کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، آپ اسی طرح 40 سال کے جوان نظر آ رہے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ اپنے مکان کے پاس آئے تو ایک باندھی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر بہت ہو چکی تھی، پاؤں سے معذور ہو چکی تھی، اور آنکھوں سے اس کی بینائی جا چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ عزیر کا مکان ہے۔ وہ آپ کی باندھی کہنے لگی کہ کہاں ہیں عزیر؟ عزیر کو 100 سال ہو گئے ہیں، وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں۔ وہ باندھی حیران ہوئی اور کہنے لگی اگر آپ عزیر ہیں نا تو دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں، میری بینائی اور بصارت آ جائے، کیونکہ عزیر جب کسی کے لیے دعائیں کرتے تھے تو گئی ہوئی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی۔
آپ نے دعا کی، باندی کی بینائی واپس آ گئی، پاؤں اس کے ٹھیک ہو گئے، اس نے مکان بتایا، سواری کی مہار پکڑی، بنی اسرائیل کے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ قرآن کی تفسیر میں یہ بھی آیا کہ جب بنی اسرائیل کے بڑے بڑے اکابرین کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں، عزیر علیہ السلام کے بیٹے بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کے جو پوتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ وہاں جا کر کہا کہ میں عزیر ہوں، اور پھر اس وقت تورات کا نسخہ نایاب ہو چکا تھا، آپ تورات کے حافظ تھے، آپ نے پوری تورات جو ہے وہ پڑھ کے بنی اسرائیل والوں کو سنا دی۔ وہاں بیٹھا ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا میرے داداؤں میں سے ایک دادے نے اصلی تورات کا نسخہ زمین میں دبا کے رکھا ہے، ہم اسے نکالیں گے، ہم اسے پڑھیں گے، پھر ہم عزیر علیہ السلام کی پڑھی ہوئی تورات کے ساتھ میچ کریں گے، مطابقت ہو گئی تو مان لیں گے، نہیں ہوئی تو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے اس دفن شدہ نسخے کو نکالا، عزیر علیہ السلام کے سینے میں جو تورات تھی اس سے میچ کیا، آپ نے پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ یوں عزیر علیہ السلام 1 صدی کے بعد زندہ ہوئے، پھر آپ نے زندگی گزاری، 40 سال کے نظر آتے تھے۔ تفسیر میں یہ منظر بھی بیان ہوا کہ جب آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے یا پوتوں کے ساتھ بیٹھتے، آپ 40 سال کے جوان نظر آتے، اور آپ کے پوتے اور بیٹے 1 صدی سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ یوں اللہ کریم نے جو فرمایا کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھو، یہ عقیدہ بھی ثابت ہو گیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو عین الیقین بھی ہو گیا، علم الیقین کے ساتھ ساتھ، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کو بنی اسرائیل کی جانب بھیجا گیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سیگمنٹ قصص الانبیاء میں حضرت عزیر علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا۔ اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء کرام کی تعظیم اور ان کی محبت نصیب فرمائے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور سیگمنٹ ہمارا وقفے سے پہلے قصص الانبیاء، جو کہ علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ذکر کیا، اور اب جو ہے نا ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف، جو کہ قاری اسامہ رحمانی صاحب پیش کریں گے۔ جناب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل دائما أبدا على حبيبي خير خلق الله كله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قصیدہ برد شریف قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا. اللہ پاک اس قصیدہ برد شریف کے ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے. میں آتا ہوں ہمارا سیگمنٹ عالم اور ہم, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک نعت شریف ہم شامل کریں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود جناب حمزہ قادری صاحب جو کہ بہت خوبصورت انداز میں اپنا شریف پیش کرتے ہیں. جناب پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا سادگی منشی رحمت کا کلم دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیرے یاد سے معمور رہا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان
سب تو مدینے پہنچے جانو دل وہ شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹ تجھے سمت روزی شان گیا سادگی منشی رحمت کا کلم دان گیا دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدین دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام جناب آپ نے پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت کے کلام میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لبریز. ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کون پڑھ رہا ہے، بس ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا ہوا لکھا ہوا کس کا. واہ 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 واہ، کیا بات کیا بات. آج جو ہمارا جو موضوع ہے وہ ہوگا 27ویں شب کے حوالے سے کہ ہمیں کیا عبادتیں کرنی چاہیے. تو ہم علامہ صاحب سے انشاءاللہ بات کریں گے اور پوچھیں گے، لیکن ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اور سیگمنٹ ہمارا عالم، اور ہم آج بات کریں گے علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب سے آج کی رات کے حوالے سے کہ آج کی رات ہمیں کیسے عبادت کرنی چاہیے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے. جی علامہ صاحب، 27ویں شب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں ایک بات کہی کہ ہم جس طرح بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے یا اپنے باپ کو مناتا ہے تو ہمیں اس طرح خدا کو منانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں تو بچہ اپنی ماں کو مناتا ہے، ماں کے ماننے میں دیر ہو جاتی ہے اور باپ کے ماننے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بندہ جب خالق کے سامنے آتا ہے تو کوئی دیر نہیں ہوتی، فوراً اس کی رحمتیں آ جاتی ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، چند قیدی گرفتار ہو کر آئے اور ان میں ایک ایسی خاتون بھی تھی کہ جس کو قید کیا کہ جس کا ایک شیرخوار بچہ تھا. اور نبی علیہ السلام کا مزاج ہوتا تھا کہ آپ قیدیوں کو مختلف جگہوں میں الگ کر کے بٹھاتے تھے. تو خواتین ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور بچے ایک طرف تھے اور مرد حضرات ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو یہ جو ایک عورت تھی، عورتوں میں سے نکلتی، وہ بچوں میں جاتی، اپنے شیرخوار بچے کو دودھ پلاتی اور پھر واپس آ کے یہاں بیٹھ جاتی، پھر ادھر چلی جاتی، پھر ادھر ہی بیٹھ جاتی. تو آپ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ جو ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اس کی کوئی تاریخ یا کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لازوال محبت ہے اور بڑی جو ہے بغیر کسی اس کے عوض کے محبت ہے، ایسی مثال تو نہیں ملتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کریم اس ماں سے 70 گنا بڑھ کے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اور اللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ ایک بالش آتا ہے تو اللہ پورا ایک زرہ آتا ہے، بندہ چل کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے. تو یہ ایک ایسی رات ہے کہ جو رحمتوں والی رات ہے، برکتوں والی رات ہے. اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور پھر جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑی زبردست حدیث پاک پیش کی، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے
ہے ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے گا اللہ کریم اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے واہ گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تاہم یہ یقینی بات بھی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں میں ہی ہے، یہ گھومتی رہتی ہے، کبھی 21 میں ہوتی ہے، کبھی 23 میں، کبھی 25، کبھی 27، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے اس کے اندر ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں لیلۃ القدر کے لفظ ہیں اور اس میں 9 الفاظ ہیں اور یہ 3 آیتوں میں آئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں 9 کو 3 سے اگر ضرب دیا جائے تو یہ 27 بنتا ہے۔ تاہم امت کا ایک اتفاق اور اجماع اس بات پر ہے کہ یہ 27، اور اس کی ایک بہترین میں آپ کے پروگرام سے ایک چیز بتا دوں کہ بندے کو چاہیے کہ اگر ہر سال وہ بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرے تو ان 5 میں سے تو کوئی ہوگی نا، کوئی ایک ہوگی، ہاں کوئی ایک ہوگی نا۔ تو ویسے بھی ہم جاگتے رہتے ہیں، ویسے بھی آج کل جو ہے ساری رات رمضان میں کراچی شہر میں تو لوگ نہیں سوتے تقریباً، تو عبادت میں گزار لیں 21 کو 25 کو، چلو وہ تو گزر گئی، 27 اور 29 رہتی ہے، تو زندگی میں جو ایک دفعہ اس کو پا لے گا اسے 1000 راتوں کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور یہ آیت بھی تبھی نازل ہوئی کہ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا امتوں میں ایک بندہ تھا، اس نے اتنا عرصہ روزہ رکھا، اتنا عرصہ نماز پڑھی اور اتنا عرصہ اس نے جہاد کیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی تو ہماری عمریں نہیں ہیں جتنی ان کی عمریں تھیں، اور وہ اعمال کر کے ہم پہ سبقت لے گئے۔ تو پھر اللہ کریم نے یہ قرآن میں اتارا کہ تمہارے لیے ایک ایسی رات ہے جس میں تم عمل کر کے پہلی امتوں سے اپنے عمل میں اضافہ مجھ سے کروا سکتے ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے آج کی رات کے حوالے سے، لیکن ہم نے نیوز بریک لینا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میرے ساتھ موجود علماء کرام اور معروف نعت حضرات اور قاری القرآن جناب قاری اسامہ رحمانی، اور آج ہمارے ساتھ موجود جناب محمد عظیم ہاشمی صاحب، جو کہ الحاج سعید ہاشمی صاحب، جن کی بہت ساری نعتیں آپ نے سماعت کی ہوں گی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، بہت معروف ان کی نعت، اور ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، بہت یہ بھی بہت معروف کلام، لم یاتی نذیرو کا فی نظر، واہ واہ کیا پڑھتے تھے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، سارے کلام مقبول حضور کی بارگاہ میں۔ الحاج سعید ہاشمی صاحب کے بھتیجے میرے ساتھ موجود، اور بہت وقت آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ گزارا، ان کے ساتھ محفلوں میں جاتے تھے آپ ماشاءاللہ۔ جناب عظیم بھائی، بہت شکریہ شہزاد بھائی آپ کا، میٹرو ون چینل کا، انتظامیہ کا، چچا کا پڑھا ہوا ایک مشہور کلام پیش کر رہا ہوں۔ نور مجسم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری دعا میں دل کی صدا میں شوق فنا میں لطف بقا میں، میری دعا میں دل کی صدا میں شوق فنا میں لطف بقا میں رہتے ہیں ہر دم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چمکے گا گوشہ گوشہ لحد کا، روشنی ہوگی قبر کے اندر، چمکے گا گوشہ گوشہ
روشنی ہوگی قبر کے اندر آئیں گے جس دم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ناب ہوا ہے اور نہ ہوگا آپ سا کوئی دونوں جہاں میں ہے ناب ہوا ہے اور نہ ہوگا آپ سا کوئی دونوں جہاں میں رحمت عالم کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب عظیم ہاشمی صاحب مائک ہاتھ میں رکھے. ظاہر ہے اتنے بڑے صنخواں، اور میں چاہوں گا کہ کچھ ذکر خیر آج کے دن ہو جائے الحاج سعید ہاشمی صاحب کا، اور اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اچھا، میں نے کئی بار حضرت کو بلایا، ہمارے پرانے علاقے میں ہماری محفلیں ہوتی تھیں رمضان المبارک میں، کئی بار بلایا، اور لاسٹ ہماری جب ٹرانسمیشن جب اسٹارٹ ہوئی تھی 2020 میں، ڈاکٹر جمیل راٹھور جب ہوسٹ کر رہے تھے، میں نے کئی بار سعید ہاشمی صاحب کو خود لینے کے لیے گیا ہوں رات میں نا، اپنے گھر سے آتے ہوئے. تو میں نے کہا لیتا ہوا منا وہ ٹیکسی کا کرایہ، اور آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب بڑے معاملات، ہاں، تو میں کہتا تھا میرا چلے راستہ ہے تو میں. اچھا، بڑے مشفق و مہربان تھے، بڑے سادے سے انسان تھے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ. وہ ایک ٹیکسی والا ہوتا تھا، بولا بھائی اس کو تم دے دیں بس، ٹھیک ہے نا. تو اتنی سادگی کیسے عظیم بھائی؟ ان کو پتا تھا کہ بھائی مجھے جو ملنا ہے وہ روز محشر میں نے لینا ہے حضور سے، دنیا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے. شہزاد بھائی، تحدیث نعمت کے طور پہ بتاؤں کہ اس وقت جو ثنا خوانی میں ہماری چوتھی نسل ہے. یہ دادا انڈیا سے نعت شریف پڑھتے آئے، چچا نے پڑھا، میں، میرے بھائی محمد عاصم وہ بھی شہر کراچی کے اچھا ماشاءاللہ ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے بہنیں اور ہمارے بچے بھی نعت خواں پڑھے ہیں ماشاءاللہ. میری بڑی بہن سمینہ اشرف صاحبہ ہیں، وہ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے ان کو نوازا، لیکن ظاہر ہے شادی کے بعد گھریلو ذمہ داریوں کے بعد وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکی، لیکن بہت خوبصورت آواز. الحاج سعید ہاشمی تو اتنے بڑے نعت خواں تھے، اللہ پاک نے بہت عزتوں سے ان کو نوازا تھا. پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ آتے تھے ماشاءاللہ اس ٹائم پہ. تو اتنا بڑا نام، اتنے معروف کلام، کیا بنایا انہوں نے شہزاد بھائی؟ آخرت بنائی. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ تھے. اچھا ماشاءاللہ. جی، اور اپنی ملازمت کے دوران اورنگی ٹاؤن میں انہوں نے 2 پلاٹ خریدے، پھر اس کے بعد مزید 2 پلاٹ، ایک کوئی 1000 گز کی جگہ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ بس اب اللہ نے مجھے بہت نوازا، تو اس جو جگہ تھی اس کو مسجد بنا دی. واہ 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 واہ، مسجد بنائی، نور الہدا ہے، واہ واہ، ہاں، اورنگی ٹاؤن میں. جی، اور دیکھیں کہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوں گی کہ انہوں نے ہمیشہ عاجزی انکساری سے حضور کی ثنا خوانی کی، اور اپنے خاندان کے کم و بیش 25 افراد کو حج و عمرے کیے انہوں نے، جن میں خود بھی شامل. واہ 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 یار، کیا بات ہے، کیا بات. اور ایک شریف آباد کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں زندگی گزار کے چلے گئے. جی 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 جی، تو یہ عاجزی اور انکساری. اچھا، ان کے بچے وغیرہ؟ جی، ان کی ایک صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ. ایک صاحبزادی؟ جی. اچھا، وہ بھی نعت شریف پڑھتی ہیں؟ وہ بھی نعت شریف پڑھتی ہیں، اور مدارس کا بھی قیام انہوں نے تقریباً، ہماری جو ان کی اہلیہ ہماری چچی، انہوں نے تقریباً 20-22 مدرسے، اور ان کی سرپرستی چچا ہی فرماتے تھے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہزاد بھائی، ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر مفتی غلام نبی فخری رحمہ اللہ سید ہاشمی صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں. سید ہاشمی صاحب، اس میں جو علماء کی دستار بندی ہوتی تھی نا، حالانکہ اس میں بڑے بڑے اکابرین آتے تھے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ، اشرف سیالوی رحمہ اللہ، بڑے بڑے چوٹی کے علماء،
ان کے سامنے بیٹھ کے جو نعت پڑھتے تھے وہ سید ہاشمی شاہ صاحب، اور استاد علامہ صاحب صاحب بڑے اہتمام سے بلاتے تھے. یہ دیکھیں کتنا بڑا کام کر کے گئے وہ. جی ہیں جی. اپنے جو پلاٹ تھا وہ بھی مسجد بنا کر گئے. بہت دیکھی ہے میں نے وہ مسجد. اچھا دیکھی آپ نے؟ جی دیکھی ہے میں. اچھا عظیم بھائی وہ ایک نعت پڑھا کرتے تھے کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اس کے ایک دو شعر مجھے پڑھے سنائیں نا. میں چاہوں گا 2-3 کلام میں. جی جی ہاں. اور یہ شہزاد بھائی آپ کا بھی تعلق ذوالفقار بھائی سے رہا. ہاں الحمدللہ. تو چچا بتاتے ہیں کہ ذوالفقار بھائی نے ایک محفل میں چچا سے اجازت دی کہ سعید بھائی کیوں ٹی وی والے مجھ سے نعت ریکارڈ کروانے چاہ رہے ہیں بہزاد صاحب کی، تو میں آپ کی اجازت مجھے چاہیے. واہ واہ واہ. چچا نے کہا کہ نہیں سب کلام سرکار کے ہیں، آپ پڑھیں اس کو. تو ذوالفقار پھر بھائی نے پڑھا، بڑا مقبول ہوا. جی 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 جی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تشکی وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی. یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی. اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آپری رہ گئی. ماشاءاللہ. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام پڑھا کرتے تھے، اور یہ اسی سے شروع بھی کیا کرتے تھے کہ لمیاتی. جی جی جی. اور شہزاد بھائی میں چچا کے ساتھ کم و بیش 40 سال رہا. میں نے زندگی میں 4 مرتبہ وہ منظر بھی دیکھا کہ چچا بہت طویل پڑھا کرتے تھے، لمیاتی نظیر آخر میں پڑھتے تھے. ہاں 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو جب لمیاتی پڑھی اور لمیاتی کے شعر پہ آئے کہ 2 بوند ادھر بھی گرا جانا، ہاں. تو برسات بوندے آسمان سے. واہ 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 4 واہ مرتبہ واہ. ایسا ہوا. مقبول تھے حضور کی بارگاہ میں بھائی. لمیاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سراب جانا، البحر ولا والماء جبتغى من بے کسطوبہ ہوش با منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، کوئی نیا پار لگا جانا، انا فی تشیوں وہ سخا کا آتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے
ہارے رم جھم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ہم سب پہ گرا جانا. میں سننا چاہ رہا ہوں. اللہ پاک ظاہر ہے ہمارے وہ بہت بڑے شناخت ہیں اور میں چچا کا وہی کلام جو انہوں نے لکھا ہاں. اور یہ 91 میں ہم عمرے پہ تھے. چچا مسجد نبی میں کچھ لکھتے تھے ہاں تو جب آخری دن ہم آنے لگے تو کہنے لگے کہ آج سبز گنبد کے سائے تلے میں نے ایک نعت لکھی ہے تو وہ پیش کریں گے. تو یہ وہی نعت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. جی جی تو آپ دیکھیں کہ پہلے یہ نعت حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی پھر ہاں. زبان زد و عام ہو گئی. واہ 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 واہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا کی رضا مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے سناخا بنایا سنا گو بنایا سناخا بنایا مدینے بلایا مدینے بلایا سنا گو بنایا سعید تم سے تو اور کیا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. ماشاءاللہ عظیم بھائی یقین کریں ہماری روح کو نا ایسی غذا دیا آپ نے روحانیت سے ماشاءاللہ مزہ آ گیا. اچھا میں آپ سے آخری سوال کروں گا اس کے بعد پھر مختصر علامہ صاحب آپ سے پھر ہم جائیں گے ہمارے شیف کے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا آخری سوال یہ کہ فروغ نعت کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں شہر کراچی کے اندر بڑی بڑی تنظیمات ہیں اور بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کی محفلیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی ان کی محفلیں ہوتی ہیں تو سعید ہاشمی صاحب کے بعد کسی نے آپ کو پروموٹ کیا آپ کو بلایا؟ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. اور شہزاد بھائی جو چچا تھے نا ان کی تربیت کا بھی یہ حصہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی کے پاس جانا نہیں ہے آج ہی آپ اپنا کام کریں. اچھا وہ یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو بس پھر آپ کو انشاءاللہ شہرت دوام بھی ملے گی سب کچھ ملے گا لیکن یہ کہ یہ سب میں سمجھتا ہوں دنیاوی چیزیں ہیں میڈیا ہوا یا دوسری ہے. اصل یہ کہ آپ کی نعت حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. ہم چچا سے کہتے تھے کہ چچا آپ نے 50 سال نعت خوانی کی آپ کو صدارتی ایوارڈ تمغہ امتیاز نہیں ملا لیکن جن کی عمر 30-35 سال ہے ان کو مل گیا. آپ نے تو وہ یہ کہتے تھے ہمیشہ شہزاد بھائی کہ مجھے ہر سال پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے. میرا چچا وہ کہنے لگے ہر سال مجھے حضور اپنے روزے پہ بلاتے ہیں. تقریباً 22 سے 23 حاضریاں ان کی ہوئیں. تو بس وہ اور میں چاہوں گا کہ شہزاد بھائی صرف ایک شعر جہاں نے آپ نے مجھے کہا چچا اکثر پڑھا کرتے تھے تو دعا کریں کہ یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے حسب حال ہو جائے کہ میری مرقد سے نکیرین گئے یہ کہہ کر میری مرقد سے نکیرین گئے یہ کہہ کر کہ اسے سونے دو محمد کا یہ شیدائی ہے
سے سونے دو، محمد کا یہ شیدائی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب صرف ایک جملہ بول دیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے۔ کس حوالے نعت خوانی کے حوالے سے۔ نعت خوانی کے حوالے سے یہی ایک جملہ ہے کہ نعت خوانی اگر شریعت کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے، واہ 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 واہ، اور عبادت میں دکھلاوا نہیں ہوتا، اور عبادت کے اندر تکبر بھی نہیں ہوتا، عبادت میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے دیکھا ماحول بن گیا، اور بڑی روحانیت سے بھری ماشاءاللہ انہوں نے نعتیں پڑھی جناب عظیم ہاشمی صاحب نے، اور میں دعا کروں گا اللہ پاک الحاج سعید ہاشمی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے آخر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی، ہمارا سیگمنٹ افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔